على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم ومنهم من يتركه حتى يدرك الحرم وهو الضعف في الخلقة. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان نعمتوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اگر اللہ ہمیں پیدا نہ فرماتے تو کون پوچھنے والا ہے؟ یا اللہ ہمیں پیدا تو فرماتے لیکن انسان نہ بناتے، کسی حیوان کی شکل میں پیدا فرما دیتے تو کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ واللہ خلقکم، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں صرف پیدا نہ کیا بلکہ انسان بنایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو ہے وہ انسان ہے کہ ہر چیز سے احسن، ہر چیز سے بہتر. اور اللہ نے انسان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں بخشی ہیں وہ کسی کو نہیں بخشی ہیں. حالانکہ ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن انسان اللہ کے فرشتوں سے بھی افضل ہے. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، تو جتنے انبیاء اور رسل ہیں وہ انسان ہیں لیکن وہ اللہ کے فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اور پھر اللہ نے انسان کو جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت دی. وَمَلَّاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے دریا و بر و بحر تمہارے تابع کر دیے ہیں کہ کہیں تم اونٹوں پہ سواری کرتے ہو، کہیں گاڑیوں میں سواری کرتے ہو، کہیں سفینوں میں اور دریاؤں کے بواخر میں سواری کرتے ہو. تو سب کچھ جو ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. جیسے کہ بعض کتب متقدمہ میں ایک روایت آئی کہ جب اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے تو صاف بات ہے کہ پہاڑ ایک عظیم چیز ہے، ان میں جو صلابت ہے، جو سختی ہے. تو ملائکہ دیکھ کے حیران ہوئے اور نے کہا کہ یا اللہ یہ تو پہاڑ بڑی سخت چیز ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے میرا مالک جو آپ نے پیدا فرمائی ہو جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں نے ایسی چیز بنائی ہے جو ان پہاڑوں کو بھی توڑ دیتی ہے. تو ان کا حیران ہو گئے، ان کا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا لوہا پیدا کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا بنایا ہے، اس میں بڑی سختی بھی ہے اور مفاد بھی ہے، اور اس لوہے سے ان پہاڑوں کو توڑ کے میدان بنا دیں گے انسان. تو جب انہوں نے لوہے کی تعریف سنی اور دیکھا تو حیران ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کوئی آپ نے ایسی چیز بھی پیدا فرمائی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسی چیز بھی میری مخلوق میں موجود ہے. تو اب ملائکہ حیران ہے کہ بھی لوہے سے بڑی کا طاقت والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟
تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آگ پیدا کی ہے، آگ میں لوہے کو ڈالو تو اس کو پانی پانی کر دے، پگھلا کے رکھ دے، تو آگ تو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ملائکہ حیران ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ پروردگار عالم کوئی چیز ایسی بھی ہے جو آگ سے بھی زیادہ قوی؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے پانی پیدا کیا، آگ میں ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو پانی سے بھی کوئی قوی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہوا پیدا کی ہے، ہوائیں چلیں گی تو پانی بھی خشک ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ واقعی آپ کی عظیم قدرتیں ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی قوی چیز ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے جو ہواؤں پہ سواری کرے گا، وہ ہواؤں کو مسخر کر دے گا۔ انسان تو ان سب سے زیادہ قوی، انسان تو ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، آپ نے اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا کہ وہ آپ کے تخت کو اڑاتی ہیں، تو انسان کو اللہ نے کتنی عزت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُم، میری نعمت میں سے یاد کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ تخلیق جو ہے خدا کی انسان کی یہ بہت بڑی ہے۔ فرمایا ثُمَّ يَتَوَفَّاكُم، پھر موت بھی دیتا ہوں۔ تو یہ موت بھی نعمت ہے، ڈرا نہ کرو۔ کیوں؟ اگر سارے ہی زندہ رہیں تو جائیں گے کہاں؟ آخر یہ نظام تو اسی طرح چلے گا نا کہ باپ جائے گا تو بیٹا وارث بنے گا، بیٹے جائیں گے تو پھر پوتے وارث بنیں گے، تو اللہ کا نظام چلتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ ایک ہی خاندان کے کوئی بندہ بھی نہ مرتا تو آج تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملتی، اور رات دن فساد ہوتے اور جھگڑے ہوتے اور جائیدادوں پہ اور کھانے پہ۔ ایک نظام ہے کہ جہاں تخلیق نعمت ہے وہاں موت بھی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے موت بھی نعمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت اس لیے نعمت ہے کہ موت سے پہلے تو ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، عالم آخرت میں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں جو عالم برزخ ہے، اس پل کو تو عبور کرنا ہے تو موت کے ساتھ ہی عبور کرنا ہے، تو اس کے لیے تو سیڑھی ہی موت ہے۔ تو جب ہم نے ان لذات کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے پھر موت وہ بھی نعمت۔ فرمایا ثم يتوفاكم، اب اس کے بعد پھر اپنی قدرت کا ایک نظارہ بتلاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو تو پیدا کرنے کے بعد ہم مہلت دے دیتے ہیں، کسی کو پیدا کرنے کے بعد ابھی دودھ پیتا ہے تو موت آ جاتی، کسی کو پیدا کرنے کے بعد ابھی اس نے جوانی بھی نہیں دیکھی اور موت آ جاتی، کوئی عین شباب میں موت آ جاتی۔ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں تاکہ کوئی اکڑ نہ سکے کہ اللہ جب چاہے حیات دیں اور جب چاہے موت دیں، کیونکہ موت اور حیات کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی ہے جو زندگی پیدا کی، موت پیدا کی ہمارے امتحان کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی اور زندہ رہو، اور وہ زندہ رہتے رہتے اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جو ارذل العمر، بڑھاپے کی آخری حد ہے۔ اور اس کی تعریف میں بعض نے کہا 75 سال، بعض نے کہا 80 سال، بعض نے کہا 90 سال، لیکن یہ باتیں سارے اقوال ہیں۔ اصل وہ ہے جو قرآن نے خود بتایا ہے کہ ارذل العمر کیا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، دماغ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، قوا جواب دے جاتے ہیں، پھر وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ یعنی ایک دور گزرا ہے کہ بڑا عالم تھا، بڑا مولوی تھا، بڑا خطیب تھا، بڑا ادیب تھا، بڑا شاعر تھا، بڑا قلمکار تھا، بڑھاپا ایسا آیا کہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ جاننے کے بعد اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جب وہ نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ہے ارذل العمر، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے حضور نے پناہ مانگی۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سرکار دو جہاں کو دعا دی کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ،
کہ حضور اللہ آپ کی عمر دراز کرے. یہ ہمارے ہاں بھی عام دعا ہے، لوگ لکھتے ہیں اللہ آپ کی عمر دراز کرے. اچھا بچوں کو تو ویسے لکھ دیتے ہیں طول عمر ہو، تو یعنی ایک تفاعل ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ضیعتی اوقات کی عائشہ تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ نے عمر لکھی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقرر موعد جو ہے وہ نہیں آگے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جو اللہ نے اوقات معین کر دیے ہیں، تمہاری دعا سے میری عمر بڑھ تو جائے گی، تو پھر بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ. تو اس لیے عمر جو ہے وہ تو معین ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا یہ کیا کرو کہ اللہ پاک نے جو عمر لکھی ہے آمنا و صدقنا، لیکن اللہ کرے وہ عزت سے گزرے، اللہ کرے وہ سلیقے سے گزرے، اللہ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزرے. تو اصل میں یہ ہوتی ہے وہ عمر. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے ان سے کام اتنے بڑے لیے ہیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. یعنی آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال ہے. وہ جو قرآن پاک نے فرمایا نا الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 1000 سال کم 50، یعنی 950 سال. تو 950 سال تو آپ نے امت کو دعوت دی ہے، دعوت تبلیغ توحید کی دعوت دینے میں 950 سال لگا. عمر تو آپ کی 1050 سال، کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دعا مانگی طوفان آیا تو بعد میں 60 سال زندہ رہے. تو اس لیے سب سے بڑی عمر ہے. لیکن اندازہ کریں کہ 950 سال میں مسلمان کتنے ہوئے؟ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کل 80 آدمی. 950 سال کی محنت میں آپ کے ساتھ جانے والے کتنے؟ 80 آدمی. اچھا اس کے مقابلے پہ آپ ادھر آئیں، آمنہ کلال حبیب کبریا سرکار دو عالم کی عمر مبارک کیا ہے؟ 63 سال. 63 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ لاکھوں، اور پھر قیامت تک کتنے؟ کروڑوں. اب بھی یعنی 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت. تو پورے عالم میں، پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہیں نام کے، یعنی بہرحال مسلمان تو ہے نا، قانونی مسلمان تو ہے نا. پٹواری نے تو مسلم کھاتے میں نام لکھا ہے ہمارا. زمینوں کے کھاتے ہوتے ہیں لیکن مسلم، غیر مسلم، مسلم نان مسلم تو ہیں ہم مسلمان کھاتے میں. باقی تو خیر وہ اسلام ہمارا جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو اپنے آپ کے اسلام کا پتہ ہے، مجھے اپنے اسلام کا پتہ ہے. جب ہمارے کہنے سے بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا اسلام ہے؟ نہ کس بات کا اسلام ہے کہ ہماری بیوی نماز نہ پڑھے، ہمارے بیٹے بیٹیاں نماز نہ پڑھیں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے منکرات، 24 گھنٹے فلم، افلام، فوٹو، ٹکس، VCR اور گانے بجانے، موسیقی اور کھانے کے لیے میکڈونلڈ، پیزے، یعنی اندر حرام باہر حرام ہیں ہم مسلمان. یہ کوئی نرالا اسلام ہے. بس یہی شاید ہوگا ماڈرن اسلام جسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی بس ہم مسلمان ہیں، بس خلاص بات ختم. باقی تو ہر آدمی کا پرسنل معاملہ ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. ہاں پتہ نہیں کیسے. اب جب ہمارے لکھنے والے مجتہد ایسے پیدا ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ حافظ ہے، دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو ایک ہی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کا میں نے مضمون پڑھا تھا، کافی دیر ہو گئی. اس نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی مقامات کی اہمیت دی ہے کہ سارے مسلمان نہیں، صرف جو عرب ہیں نا یہودیوں کے باہر ادھر
اکٹھے ہو کے اس نے کہا یہ ایک دفعہ اتفاق کر کے اکٹھے ہو کے پیشاب کر لینا تو یہودی ڈوب جائیں گے، لیکن اکٹھے ہوگا کون؟ ہمارا تو باپ بیٹا اکٹھا نہیں تو ہم کہتے ہیں ملک اکٹھے ہو جائیں۔ ایک مسجد میں جا کے دیکھو مولوی اور مؤذن اکٹھا نہیں۔ مؤذن سے پوچھو بھی کیا حال ہے بابا، خیریت ہے؟ وہ حضرت امام صاحب کا کیا؟ میں کہا حضرت نہ پوچھو، بس میرا کام ہے جو گزار رہا ہوں، یہ تو بڑا کوئی بلا ہے بلا۔ امام صاحب سے پوچھو حضرت مؤذن کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یار مرتا ہی نہیں، عذاب الہی ہمارے گلے میں پڑا ہوا، نہ ہم ہٹا سکتے ہیں نہ بدبخت مرتا ہے۔ یعنی ایک مولوی امام اکٹھے نہیں، ایک مدرسے کے 4 مدرسے اکٹھے نہیں، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں اکٹھے نہیں، باپ بیٹا ہیں اکٹھے نہیں، میاں بیوی ہیں اکٹھے نہیں۔ خاوند نکلتا ہے ادھر تو بیگم نکلتی ہے ادھر، خاوند کلب میں، بیوی کسی بیوٹی پارلر میں، ایجنٹ وہاں بھی موجود، ایجنٹ وہاں بھی موجود، دلال ادھر بھی کھڑے ہیں، دلال ادھر بھی کھڑے ہیں۔ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا۔ رات 1 بجے کے بعد دونوں تھکے ہوئے مارے ہوئے منہ سے بھب کے بدبوؤں کے آ جاتے ہیں، وہ اچھا نو ڈسٹرب می، بس ٹھیک ہے مار کے نہیں چھیڑنا تھا، سونے دو، کیا چھیڑ چھوڑ کے تو آئے ہیں، اب کیا چھیڑنا ہے کسی سے؟ یہ مسلمانوں کے گھر ہے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بی بی عائشہ کا گھرانہ ایسے تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ایسا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو، ٹھیک ہے مسلمان ہے جی، مسلمان ہے، کیا مسلمان ہے، اس سے تو بہتر آدمی کہے گا ہم نہیں ہیں۔ اسلام کو تو بدنام نہ کرے نا۔ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا ہے کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرا ایمان ہے، ایقان ہے، یقین ہے کہ اس سے اچھی جامع کامل مکمل کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں، اور جب میں مسلمانوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس سے ایسی ذلیل قوم بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کیا کرو، بس کوئی دعا سے گاڑی چل پڑے تو چل پڑے۔ بہرحال جی ارذل العمر کا معنی یہ ہے کہ ضعیفی اتنی ہو جائے، ساء حفظہ و ضعف قواہ، کہ قوا ضعیف ہو گئے، حافظہ جواب دے گیا، اب صبح کا کھایا یاد نہیں ہوتا، جو بات کی وہ بھول گیا، اور چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ امتحانوں میں نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ آدمی معذور ہو جائے نا جی تو پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ آدمی یہ جب تک وہ آپ کے پاس بھی دولت پیسہ زمین ہو نا تو آخری وقت تک اپنے پاس رکھنا، ورنہ انشاءاللہ بچے پہلے نکال کے باہر پھینکائیں گے۔ شریعت کے مطابق وصیت کر کے لکھ کے رکھ دو، کہیں جمع بھی کرا دو وصیت نامہ، لیکن دینا نہیں۔ دو گے تو انشاءاللہ شام کو آپ فارغ فی امان اللہ و حفظہ، اور پھر صف اول میں نماز انشاءاللہ۔ جب گھر والے نکال دیتے ہیں نا حاجی صاحب صف اول میں السلام علیکم، اور جوانی میں تو تم نے کبھی 2 رکعت نہیں پڑھی، اب صف اول کہاں سے آ گئے؟ دیکھ لیں ابھی عشاء کی نماز ہوگی نا، دیکھ لیں سارا ریٹائرڈ پارٹی جو ہے نا صف اول میں ہوگی، جن کو گھر والوں نے نکال دیا، محکمے نے نکال دیا، نوکری والوں نے نکال دیا، بیکار ہو، سب اللہ کے کھاتے میں آ جائے۔ اور جو باکار ہیں سبحان اللہ، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرتے ہیں، یہاں کیا جگ مارنے ہیں کیا؟ ان کو کیا ہے خدا سے، کعبے سے، نواز سے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، حسینوں سے کھیل رہے ہیں، وہ لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کیا کرو بھائی، میرا حال تو پتلا ہے، تم اچھے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں تصرفی فی عبادہ، کہ میں نے اپنے بندوں کو میں اندر کیسے پیدا کیا، وانہ هو الذی انشأ من العدم، جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارا تو نام ہی نہیں تھا، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا،
تمہارا تو ذکر ہی تھا، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ پیدا کیا۔ ثم بعد ذلك يدفعهم، اس کے بعد ہم موت دیتے ہیں، ومنهم من يتركه، اور کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں، حتى يدركه الحرم وهو الضعف في الخلقة، کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ضعیف ہو جاتا ہے، وہ اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ كما قال الله تعالی الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقد روي عن علي رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں ارذل العمر 75 سنة، 75 سال، وفی هذا السن، جب آدمی 75 سال کا ہوتا ہے، یحصل له الضعف القوى والخرف، اب اس کے قوا جو ہے وہ ضعیف ہو جاتے ہیں اور بے وقوف بن جاتا ہے، عقل بھی جواب دے جاتی ہے، وسوء الحفظ وقلة العلم، حافظہ بھی جواب دے دیتا ہے، علم بھی کم ہو جاتا ہے، وَلِهَذَا قَالَ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، أي بعد ما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف، کہ پہلے دیکھو کیسا عالم تھا، اب بوڑھا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو، اب بڑھاپے کی وجہ سے، فند کہتے ہیں عمر کا زیادہ ہو جانا، خرف بھی کہتے ہیں جب عقل جواب دے جائے، تو اب کچھ بھی نہیں سمجھتا بیچارہ۔ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والحرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور دعا مانگتے تھے اعوذ بک من البخل، اللہ بخل سے پناہ دے، کسل سے پناہ دے، ایسے بڑھاپے سے پناہ دے جو ارذل العمر کو پہنچانے والا، عذاب قبر سے پناہ دے، فتنہ دجال سے پناہ دے، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے۔ تو حضور پاک نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارذل العمر سے بھی بچا لینا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جن کی عمر 100 سال ہو اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت انس بن مالک جو میرے آقا کے خادم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے سرکار دو عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک دن حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ بھی تھی، تو سرکار دو جہاں بیٹھے تھے، تو حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ خویدمک، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے، خادم ہے، اس کے لیے بھی تو دعا کرتے ہیں۔ حضور خوش بیٹھے تھے، تو بی بی کو موقع مل گیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ خویدمک، یہ چھوٹے تھے نا حضرت انس، تو خادم نہیں کہا، تصغیر سے کہا خویدمک، چھوٹا سا نوکر، یہ آپ کا چھوٹا سا نوکر ہے، اس کی بھی دعا کر دیں حضور۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی رزقہ۔ حضور نے 3 دعائیں دی حضرت، فرمایا اللہ میرے انس کی عمر میں بھی برکت، اللہ میرے انس کے رزق میں بھی برکت دے اور مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت دے۔ تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو میری عمر 100 سے اوپر گزر گئی اور میری اولاد 120 سے بڑھ گئی ہے، اولاد کی اولاد، حضور کی دعا لگ گئی۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ نے میرے رزق میں ایسی برکت دی ہے کہ لوگوں کے بعض سال میں 1 دفعہ پھل لاتے ہیں، میرے بعض سال میں 2 دفعہ پھل لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ باقی فرماتے تھے انشاءاللہ عمر بھی انشاءاللہ اللہ نے لمبی دی ہے، تو حضور کی 3 ہی دعائیں منظور ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں 100 سال، 110 سال، 120 سال، لیکن اللہ کی شان ہے، ان کا عقل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، اور ان کے اندر قوا بھی ٹھیک ہے، اعضاء بھی ٹھیک، اور بعض آدمی 50 میں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، یعنی ایک اغلب طریقہ یہ ہے کہ جب عمر بڑی ہو تو آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، اور قوا جو ہیں وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، اور حفظ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، اور بندہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے دعا مانگی ہے
کہ اللہ ہمیں ایسی عمر سے بھی بچا لینا کہ بندہ پھر لوگوں کا محتاج ہو اور لوگ مذاق بنائیں اور لوگ اس سے دیکھ کے ہنسیں، اس عمر سے بھی پناہ لے۔ اسی لیے حضور نے ایک اور دعا بھی مانگی، فرمایا اللہم یا اللہ مجھے اس عورت سے بھی پناہ دینا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اللہ نے اس عورت سے بھی پناہ مانگی، وہ کیسے بوڑھا کر دے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ فتنوں سے، ہر وقت کے جھگڑوں سے، بے حیائی سے، بے عزتی سے، بے غیرتی سے بندہ جلدی بوڑھا ہو کے مرے گا نا، جان چھوٹے گی، ہر وقت جو جلتا رہے گا۔ تو اس لیے حضور نے اس عورت سے بھی پناہ مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور وقال زہیر بن ابی سلمہ فی معلقته سئمت تقالیف الآیات ومن یعش 80 عاما لا ابلغ یسہمو۔ انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو ہم نے تکالیف حیات دیکھی ہیں اور جو آدمی 80 سال تک زندہ رہے گا ختم ہو جائے گا۔ رأیت المنایا خبد اشواء من تصب دمت ان تخطی عمر ویحرم، میں دیکھا ہے کہ اب موت نے چمبے گاڑ لیے ہیں۔ تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو صاف بات ہے کہ اس کے آزاد جواب دے جاتے ہیں۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون يبين تعالى المشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموا لله من الشركاء وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبية في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس آیت مبارک میں فرماتی ہیں کہ یہ بھی میری رحمت ہے کہ میں نے رزق تقسیم کر دیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ میری رحمت ہے، میرے نظام کا تقاضا ہے۔ اگر سارے امیر ہوں گے تب بھی کام نہیں ہوگا، اگر ساری دنیا غریب ہو تب بھی کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے جو نظام رکھا اسی میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ساری انگلیاں برابر ہوں تب بھی کام نہیں ہوگا، ساری انگلیاں بالکل ختم کر دیں تب بھی کام نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز میں جو اللہ نے ایک تفاوت رکھا ہے یہی اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، بعض طویل القامت ہیں، لمبے قد ہیں، بعض درمیانہ قد ہے، بعض ٹھکنے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض سفید، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ ہر حال میں اللہ کی ان نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ نہ سرمایہ دارانہ ظالمانہ نظام جائز، نہ سوشلزم والا ظالمانہ نظام جائز، اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس لیے فرمایا یہ بھی میری نعمت ہے، کسی کو اونچا کیا کسی کو نیچا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا مشرکوں پر کہ دیکھو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے عبید ہیں، تم ان کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے ہو، تو جو میرے عبید ہیں، جو میری مخلوق ہے، جو میرے بندے ہیں، ان کو تم نے میرے برابر خدا بنا دیا ہے۔ یعنی تم تو اپنے غلاموں کو برابر نہیں آنا چاہتے ہو، تم تو اپنے ملازمین کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتے ہو، لیکن جو میری مخلوق ہے ان کو تم نے میرے برابر کیسے کر دیا ہے؟ تو مشرکین پہ اللہ نے رد فرمایا کہ یہ تم اعتراف کرتے ہو کہ جو خدا بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کی مملوک ہے، تو جب مملوک ہے تو اللہ کے برابر کیسے ہو گئے؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ جب مشرکین حج پڑھتے تھے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک، میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے۔ تملکو وما ملک، اس کا بھی تو مالک ہے، وہ تیرے مالک نہیں، یعنی تو وہ ہے تیرے مملوک۔ وقال تعالی منکرا علیہم انتم لا ترضون ان تصابوا عبیدکم فیما رزقناکم، تم تو راضی نہیں ہوتے کہ اپنے غلاموں کو رزق میں، روٹی میں، کھانے میں برابر کر دو۔ فکیف یرضى تعالی بمساوات عبید له فی الالوہیت والتعظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی خدائی میں شریک کر کے برابر کر لیں گے؟ کما قال فی الآیۃ الاخری ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء
تخافونہم کخیفتکم انفسکم. اللہ نے فرمایا کہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ یہ جو تمہارے عبید ہیں ملازم ہیں، کیا کبھی تم نے ان کو بھی اپنے صرف رزق میں برابر کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو تم خدا کی خدائی میں خدا بنانا چاہتے ہو کہ وہ بھی حاجت روا، یہ بھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی غوث اور یہ بھی غوث، وہ بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ بھی دینے والا اور یہ بھی دینے والا. کیا کر رہے ہو؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں تو خدا کا برابری کر رہے ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال لو فی انباز بھی حاضر آیا یقول لم یکونوا لیشرکوا عبیدا فی اموال نسائہم. تم تو اپنی عورتوں میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہو، اپنے مالوں میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہو. فکیف یشرکون عبیدی معی فی سلطانی. اور جو میرے عبد ہیں، جو میرے بندے ہیں، جن کو میں نے پیدا کیا، ان کو تم نے کیسے میرا شریک بنا ڈالا ہے؟ افبنعمت اللہ یجحدون. کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ وَكَيْفَ تَرْضَوْنَ مَا لَا تَرْضَوْنَ لِأَنفُسِكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں اپنے لیے قبول نہیں وہ خدا کے لیے کیسے بناتے ہو؟ تمہیں اپنے لیے بچیاں پسند نہیں لیکن خدا کی بیٹیاں بناتے ہو. تمہیں اپنے مال میں شریک پسند نہیں لیکن خدا کے شریک بناتے ہو. تمہیں اپنی بیویوں میں شریک پسند نہیں لیکن اللہ کی الوہیت میں شریک بناتے ہو. کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وقال مجاہد فی ھذا مثل الآلہۃ الباطلہ. یہ مثال ہے ان خداؤں کی جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے. قال قتادہ ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی فہل منکم من احد یشارک مملوکہ فی زوجتہ وفی فراشہ فتعدلون باللہ خلقہ وعبادہ فإن لم تر
فرماتے اللہ نے یہ مثال دی ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے غلام کو برابر کر دے، اپنے غلام کو اپنی بیوی میں شریک کر دے یا اپنے بستر میں شریک کر دے، تو تم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے شریک کرتے ہو؟ جو چیز تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہے وہ تم خدا کے لیے کیسے بناتے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ متصف بصفات الجمال والکمال والجلال وانہ منزہ عن سائر صفات النقص والظلم والعجز والاختلال۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی صفت جمال و کمال سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ وقوله وبنعمت اللہ یجحدون ای انہم جعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، میں تمہیں دانے دیتا ہوں، میں تمہیں جانور پیدا کر کے دیتا ہوں، پھر جانوروں کو قبروں پہ پیروں پہ چڑھاوے چڑھا کے ذبح کرتے ہو، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی میری نعمت کی کہ نعمت میں دینے والا، پیدا میں کرنے والا ہے پیر کے نام سے، ہے بتوں کے نام پہ، ہے صحیح نظر ہے صحیح حضرت کے نام پہ ذبح کر رہا۔ اللہ فرمایا اس سے بڑی ناشکری ہے کہ پیدا کرنے والا میں، دینے والا میں، اور ذبح کر رہے ہو غیروں کے نام۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَجَعَلُوا نِعْمَتَهُ وَأَشْرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رحمه الله تعالى قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى وقنا برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلى به كالله ويبتلى من بصره كيف شكره لله وأداء الحق الذي يفتر عليه فيما رزقه وقبله رواه ابن أبي حاتم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا وَقْنَا بِرِزْقِكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اسی پہ قناعت کرو، راضی رکھو۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو راضی رہو، تھوڑا دیا راضی رہو، جو کچھ دیا راضی رہو، کیونکہ حضور پاک کی دعا مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم کلی بما رزقتنی، کہ یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما۔ اسی لیے القناعت کنز لا یفنا، قناعت جو ہے ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فإن الرحمن، حضرت عمر نے لکھا کہ ابھی موسیٰ یاد رکھو کہ اللہ پاک نے کسی بندے کو کسی بندے پہ زیادہ رزق دیا، کسی کو امیر بنایا۔ دیکھا نہیں ایسے جاہل لوگ ہیں جو انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتے، وہ کروڑوں پتی ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں جو روٹی مانگ کے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سرمایہ دار لوگ آتے ہیں، صنعتکار لوگ آتے ہیں، دیکھو جن بیچاروں کی نہ شکل ہوتی ہے اور نہ ان کو بولنا آتا ہے، نہ بات کرنے کی تحقیق ہے، وہ کروڑوں کا مالک ہے، اور جو بخاری پڑھا رہا ہے وہ تنخواہ کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بدلاتی رہو، اسی میں حکمتیں ہیں، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ بندہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ ہم تیری رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد مدنی کی رسالت و نبوت پہ راضی، اور تو نے ہمیں دیا آمنا وصدقنا، ہم اسی پہ راضی ہیں۔ کسی کو قوی بنا دیا ہے، کسی کو کمزور بنا دیا ہے، کسی کو غنی بنا دیا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا ہے۔ اچھا اب دیکھو جناب، بات یہ ہے اللہ کی شان ہے، کوئی بیچارہ دکان پہ بیٹھا ہے اس کو رزق ملتا ہے، کوئی گلیوں میں پھرتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، کوئی گھر بیٹھا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جب چاہتے ہیں بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے سابقہ روایات تو کتابوں میں ایک روایت ہے، آتا ہے کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے ابن آدم ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت نہ گزارو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب،
میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، کبھی یہ کرو اور وہ کرو اور یہ کرو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ اللہ نے لکھا ہوگا نہیں ہو سکتا، ایک نظام ہے اللہ نے بنا دیا۔ اور میں وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق تقسیم اسی لیے فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کیا ہے دنیا کی معیشت کے نظام کو۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ تبارک اسی لیے حضرت وکیل نے کیا اچھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ اگر دنیا میں دیکھو نا تو علم والے ہمیشہ فقیر ہیں، کیوں؟ علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، اور حضور کو تو فخر پسند ہے۔ علماء جو صحیح علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ نبی کے وارث ہیں، اور حضور کی وراثت تو علم ہے، مال دولت تو ہے نہیں۔ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ درہم دینار تو ہوتی ہے، ان کی دولت جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و اسی لیے وہ کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، وہ کہتے ہیں میرا مولا تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں، لنا علم وللجہال مال، ہمیں تو نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اور بدبختوں کو جاہلوں کو دولت دی ہے، تو ہم راضی ہیں، ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پرانے دور کی بات ہے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب جو جماعت میں ہیں، اللہ ان کو شفا دے، سنا بہت تکلیف سے ہیں، مجھے کل کسی نے فون کیا بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کرو اب تو جو بھی علماء ہیں، فقراء ہیں، اہل علم ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت دے، اور اللہ محتاج نہ کرے۔ اب تو قحط الرجال ہے، جو بندہ جا رہا ہے وہ جگہ خالی۔ تو بہرحال شادی کا دور تھا، فقر کا دور تھا، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں حسین العابدین کہ مجھے خیال آیا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا بڑا فقر و فاقہ کا دور ہے، یعنی حضرت شاہ جی پہ ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن گھر میں نمک ڈال کے چائے پیتے تھے، چینی نہیں ہوتی، چینی ڈالنے کے لیے، چائے میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ وہ خطیب ہند و پاک، وہ ایسا خطیب کے جس کے بارے میں علی بن عدنان نے کہا کہ ہمارا بس چلے تو ہم بخاری کو تقریر نہ کرنے دیں۔ تو لوگوں نے پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی زبان میں جادو ہے، کہیں خدا نہ خاصا یہ بھٹک گیا کہ تو ساری قوم کو بھٹکا مارے گا۔ یعنی ایسا دنیا کا بانا ہوا خطیب کہ جس کی زبان میں اللہ نے شورش نے عجیب ایک جملہ ان کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو شاہ جی کی بات، فصاحت جس کے ہاتھ کی گھڑی تھی اور خطابت جس کی چھڑی، دونوں ہاتھ کی چیزیں تھی، ہاتھ الفاظ کا ذخیرہ ہاتھ باندھ کے شاہ جی کے سامنے کھڑا رہتا تھا کہ کس کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہے، اور غربت کا اور فقر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چینی نہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاہ صاحب بڑے خوددار آدمی ہیں، پیسے تو دیں گے نہیں، تو کوئی ہیلا بہانہ کروں کسی طرح شاہ صاحب کی مدد ہو جائے۔ تو کہنے کہ اتفاق سے کوئی مل والے آئے میرے پاس، بہت بڑی پارٹی تھی، مل آنر تھے، تو میں نے ان کو کہا یار اتفاق سے آ گئے اور شاہ صاحب کو تمہیں زیارت کراتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑا آدمی ہے، مل والا ہے، پیسے والا آدمی ہے، اور شاہ صاحب کی تو ملاقات ہی کافی ہوتی تھی نا، تو شاہ صاحب کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے دل میں کچھ ڈالے گا تو شاہ صاحب کی خدمت میں ہدیہ نذرانہ پیش کر دے گا، تو کچھ نہ کچھ دن جو ہے شاہ جی کے چل جائیں گے۔ تو کہنے میں لے آیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، طلباء مدرسوں کے آئے ہوئے تھے، حضرت ان کے ساتھ بڑے خوش بیٹھے تھے، تو ہم نے جا کے سلام کیا، مجھے بڑی محبت سے ملے، اچھا مفتی صاحب کیسے ہیں، کب آئے، خیریت ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ میرے دوست ہیں اور یہ بہت بڑا مل ہے ان کا، اور فلاں مل ہے اور فلاں مل ہے۔ ان کو بھی کہا کہ اچھا بھائی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ خیریت، اور اس کے بعد شاہ جی منہ پھیر کے یوں بیٹھ گئے۔ اب مفتی صاحب کہیں کہ جی 20 منٹ ہو گئے، شاہ صاحب ادھر دیکھے ہی نہیں ہماری طرف، وہ تو ادھر شروع ہو گئے تالموں کے ساتھ۔ اب میں پریشان کہ 2 پریشانیاں، ایک تو شاہ صاحب کی خدمت نہ ہو سکی،
دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا دار جو ہے نا، یہ تو جناب ترازو لے کے مولویوں کو تولنے آتے ہیں نا، یہ کو محبت سے توڑا آتے ہیں ہمارے پاس، یہ اپنی ٹیکس بچانے آتے ہیں یا ہمارا امتحان لینے آتے ہیں؟ یہ کوئی سرمایہ دار عالم کے بعد محبت سے نہیں آتا ہے، دھوکے میں نہ رہا کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ کیا کہے گا، یار اچھا مولوی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ چائے پوچھا، نہ پانی پوچھا، کم از کم گھر پہ آئے بندہ پانی تو پوچھتا ہے۔ تو میں نے پھر حضرت شاہ جی کو یاد دلایا، انہوں نے کہا حضرت انہوں نے جانا بھی ہے اور یہ ہمارے مل والے بھائی ملنے آئے تھے۔ تو شاہ جی نے بڑے دمکنت سے دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب جب کوئی دل والا آئے تو فقیروں کے پاس لایا کرو، ان مل والوں کو لے جاؤ، مل والوں کا کیا کام فقیروں کے ساتھ؟ فرمایا جب کوئی دل والا آئے نا اس کو لایا کرو فقیر کی خدمت میں، لیکن جب یہ مل والے آئے نا، اس لیے ہمارے علماء کہتے تھے جس پیر کے پاس زیادہ مل آنر دولت والے بڑے آدمی پھرے نا، سمجھو کیا تم کر رہے ہیں، مولوی نہیں، پیر ہیل کوئی نہیں، اس کا ہے نبی کا وارث اور ہے دنیا داروں کے ساتھ۔ نبی کا وارث ہو پھر ابی ذر کے ساتھ ہوگا، بلال کے ساتھ ہوگا، سلمان کے ساتھ ہوگا، وہ تو جناب صحابہ کے ساتھ ہوگا، وہ تو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوگا جو چکی خود پیس دیا اور ہاتھوں میں داغ پڑ گئے، اور اپنے پاک نبی سے مدد کے لیے آتی حضور کوئی ایک نکرانی ہمیں دے دو، فرمایا تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، تم روحانی علاج کرو، جسمانی تو ہوتا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، دعا کرو بس اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب ورنہ الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، اللہ نے کسی کو بڑا بنایا کسی کو غریب بنایا، بلا یبتلا به کلن یہ امتحان ہے، فیبتلا من بصره، اللہ ڈھیر زیادہ دولت دیتے ہیں، یہ بھی امتحان ہے کہ کیف شکرہ للہ، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں، وَأَدَاؤُهُ الْحَقَّ الَّذِي اُفْرِضَ عَلَيْهِ فِيمَا رَزَقَهُ وَخَوَّلَهُ، اور اللہ نے جو حکم دیا، جو زکوٰۃ رکھی، جو صدقات رکھے، واجبات ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو غریبی دیتا ہے اس پر بھی امتحان ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابتلینا بالضراء فصبرنا، فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جب ہم اسلام لے آئے تو اللہ نے ہمیں تکلیفوں سے آزمایا، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، فرمایا ثم ابتلینا بالضراء فلم نصبر، اب اللہ نے ہمیں آسانیوں سے آزمایا ہے، کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی زندگی، فرمایا اب اللہ نے دولت دنیا کے دروازے کھول دی ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا انی لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى علیکم الغنى، آپ صحابہ سے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، مجھے تو یہ خوف ہے کہ دنیا سے تمہارے دولت گھر بھر جائیں گے، اور پہلی امتیں جیسے دولت میں ہلاک ہو گئی، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے عذابوں سے بچائے اور اللہ اپنی فرما برداری اور اطاعت نصیب فرمائے۔ ایک رکعت میں آدمی پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں سورت پڑھتا ہے، نماز ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا تم نے کیا لکھا ہے۔ ایک تو میرا بھائی تم روز سوال لکھتے ہو، تمہیں عادت ہے کوئی؟ تمہیں سوال عادت ہے، کوئی اور کام سیکھ لو، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ میں تمہارا خط بھی پہچان گیا ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ایک دن بھی صحیح سوال نہیں لکھا جو مجھے سمجھ آیا ہو۔ اب ایک رکعت میں ایک سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت، نماز ہو جائے گا، کیا مطلب؟ آپ مجھے سمجھائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر آدمی ایک رکعت، اب کوئی تمہارا اندر دل میں مقصد ہے تو میں کوئی ایسا پیر شیر تو ہوں نہیں کہ تمہیں برما ڈال کے اندر سے دیکھ لوں، نہ مجھے کچھ ہوتی ہے، میں تو طالب العلم آدمی ہوں، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں میرے پیچھے طالب بیٹھا ہے یا کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، اور میں تو کوئی بزرگی پتا ہے ہی، تو مجھے صاف لکھو، واضح لکھو، میں سمجھوں اور جواب دوں۔
سلکون اور زیر اپنے مجھے کوئی اور پڑھ کے دے دے تو چلو میں سمجھا دوں گا. سلوے کھجانے کا مقصد کیا ہے مجھے بھی اب کیا مطلب مجھے سمجھائیں آپ. یہ وہ ایک ہی آدمی لکھ رہے ہیں سلوے میں خارج بھی اسی کو ہے, نماز پڑھنا بھی اسی کو نہیں آتا, عقل بھی اسی کا خراب ہے. اب میں کیا کروں, کیسے جواب دوں مجھے بتائیں. پھر کیا چاہیے وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی ناراض نہ ہوں تو کیا کروں, آخر میں بھی تو بندہ ہوں. ہاں جی, مجھے 14 سال سے جن کا سایہ ہے. کبھی کپڑوں میں آگ لگا دیتا ہے, کبھی گھروں میں آگ لگا دیتا ہے. میرے خاوند پہ زور دیتا ہے اس کو طلاق دے دے. میری بیٹی میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اور تو میرے پاس نہ تو مجھے جن نکالنے کا کوئی عمل آتا ہے نہ, یوں کہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں نے سنا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں عرب عالمی ہیں, اور وہ بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق جنوں کا علاج کرتے ہیں. تو آپ مدینہ منورہ میں میری بیٹی اس سے رابطہ کریں. میں صرف دعا کر سکتا ہوں, اور جب تک کوئی کامل آدمی اس علم کو صحیح جاننے والا نہ ہو نا, وہ اگر علاج بتائے تو تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی. کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن و سنت کے مطابق صحیح علم دیا ہو اور اس کو اپنے آپ پر کنٹرول بھی ہو. اب بیٹی وہ لوگ تو چلے گئے, ورنہ ایک باقاعدہ یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے لاہور میں, اور وہ بیچارے تھے یعنی مبتدئین میں, یعنی اہل بدعت میں تھے. اللہ عالم اب زندہ ہے, پھر بعد میں تو ٹھیک ہو گئے. تو ابتدا میں یعنی وہ وہی جو ہوتا ہے نا, وہ قبروں پہ سجدے اور چڑھاوے اور پھول ڈالنے اور یہ ڈالنے اور وہ ڈالنے اور عرس منانے اور 11ویاں کرنی, اور اس میں وہ بڑے مشہور تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت مدنی کا نام سن کے ان کو گالیاں دیتا تھا. ایک تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ موحد تھے, اور دوسرا کچھ اس کا سیاسی اختلاف بھی ہوگا, اللہ عالم. جو میں نے پڑھا, جو میں نے سمجھا, وہ کہتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ میرے گھر میں جنوں کا قبضہ ہو گیا. اب وہ سارے گھر ہم نے بڑے شوق سے قیمت لگا کے, پیسہ لگا کے, زمین قیمتی خرید کے لاہور میں بڑے پوش ایریے میں گھر بنایا, اور گھروں پہ جن کا کہتے جی جتنے مجھے وہ پیر ملے نا جی, سب کو لے آیا. وہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے جناب دعوے کرنے والے, لیکن جو بھی آیا وہ کام بڑھتا ہی گیا. اچھا, بعض تو جو آئے نا پیر صاحبان, ان کو بھی انہوں نے مارا. جن تو پھر جن ہوتا ہے نا, اللہ معاف کرے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ٹکرا, اس نے کہا یار حضرت مدنی کے پاس سنا ہے کہ کوئی عمل ہے, اور ہے بھی قرآن حدیث کا, یعنی صحیح عمل ہے, اور جن بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا یار میں روز ان کو گالیاں دیتا ہوں, ان کا مخالف ہوں, اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا اب وہ تمہیں یاد چھوڑا ہے ان کو کہ کون مجھے گالیاں دے. ہمیں تو روز دیکھو 200 بندہ درد سنے, اس میں 190 تو گالیاں دے گا. تو ہمیں ان گالیوں کا تکلیف نہیں ہوتی, عادی ہو گئے. وہ کہتا ہے میں نے خط لکھا حضرت کو, اور یہ بھی لکھ دیا کہ میں آپ کا مخالف ہوں, میں نے ساری زندگی آپ کو گالیاں دی ہیں, میں ابھی بھی آپ کو حق پہ نہیں سمجھتا, لیکن میرے گھر میں ایک مصیبت پیش آ گئی ہے, اس مصیبت میں مبتلا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے عمل ہے تو دعا کریں, مجھے دیں تاکہ میری جان چھوٹے. تو حضرت نے واپس خط لکھا کہ بھائی آپ کا خط مل گیا, آپ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں وہ میں نے آپ کو معاف کی, اور جن جن وجوہات کی بنا پہ تم مجھے گالیاں دیتے ہو, ان وجوہات کے بارے میں تفصیل سے لکھ دیتے تو میں فیصلہ کرتا کہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو میں اصلاح کروں اور توبہ کروں.
اور اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں۔ باقی جو تم نے جنات کا لکھا ہے یہ خط مبارک ہے، بعض روایات احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، یہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، اس کو گھر میں رکھ دو، اللہ مہربانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن خط پہنچا اسی دن سے جن ختم، بس یوں لفافہ گھر آیا جن اسی دن چلے گئے۔ تو اب وہ میری بیٹی وہ لوگ تو چلے گئے، ہمیں تو یہ جو ہمارے اپنے طالب جن ہیں نا ہم سے یہ نہیں سیدھے ہوتے ہیں۔ تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے اور اللہ جنات کے سائے سے بچائے۔ کہتا ہے جی جنات کی اذیتوں کا علاج قرآن میں ہے، بالکل ہے۔ آخر جن کیسے مسلمان ہوئے؟ قرآن میں سورۃ الجن نہیں ہے؟ قرآن تو ایسی چیز ہے نا کہ جنہوں نے سنا تو مسلمان ہو گئے، تو جو ان کے کفر کو اسلام سے بدل سکتا ہے تو ان کی تکلیفوں سے بھی چھڑا سکتا ہے۔ ویسے حدیث میں ہے کہ سورۃ البقرہ گھر میں زیادہ پڑھو، سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن آیتوں میں جنوں کے بارے میں، ساحروں کے بارے میں ذکر ہے وہ پڑھیں۔ بہرحال یعنی قرآن کا اثر لازم ہوگا انشاءاللہ۔ کہتے جی پاکستان کی دینی جماعتوں نے پتہ نہیں کن کے ساتھ کیا، یہ وہ جانے تم جانو، میرا کیا تعلق ہے ان جماعتوں سے بھائی؟ آپ کو یزید سے محبت ہے، کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں آپ کو پتہ کیسے؟ یہی کہ آپ نے کہا کہ نام رکھنا جائز ہے، میں نے کہا جائز ہے، بس یہ دلیل ہوگی محبت کی۔ تو اب پورے سیاستہ میں جتنے راویوں کے نام یزید ہیں وہ ہم چھوڑ دیں؟ کوئی عقل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے بغیر وضو کے اذان دی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اذان ہو جاتی ہے بغیر وضو کے، نماز نہیں ہوتی۔ اذان تو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، روز تو نہ دیا کرو، یعنی اگر بھول کے دے دی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ ادا کیا، اسی سال اگر حج کیا تو آپ کے ذمے ایک بکری لازم ہے، لازم، وہ آپ کا حج تمتع ہے اور آپ کو ایک بکری دینی تھی، آپ نے دی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دی تو اب 2 دینی ہوں گی، ایک وہ بکری اور ایک دم جرمانے۔ کہتے ہیں کہ جن کی اولادیں صالح ہوں گی وہ والدین کی قیامت میں سفارش بالکل، جن کی نہ ہوں اللہ کی مرضی، ان کو اللہ اپنی رحمت سے جنت دیں گے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ دے دے نہ دے نہ دے۔ یہ بھی ایک آدمی ہے، یہ سوال لکھتا ہے نا، ایک ہی آدمی ماشاءاللہ، اس کا اور کوئی کام نہیں، میرے خیال میں فارغ ہے صرف۔ اگر انسان طواف کر رہا ہے، فرض نماز کا وقت ہو جائے، بالکل طواف چھوڑ دے، نماز پڑھے، نماز کا سلام پھیر کے طواف پورا کرے۔ اگر طواف کر رہا ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی پڑھ لے، قربان ہے۔ سورۃ کہف حدیث میں ہے کہ جمعہ کا دن پڑھی جائے، باقی روزانہ جو بھی مرضی آئے قرآن پڑھو، سورۃ الملک ہے، سورۃ یاسین ہے، یہ بڑی نعمتیں۔ سجدہ تلاوت جب کریں تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پڑھا جائے سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اور بعض میں اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت، اور بعض میں یہی پڑھے جاؤ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حرم کی گھڑیوں میں 5:40 پہ اشراق کا وقت ہے، نماز اس کے 15 منٹ بعد پڑھیں، یہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے جب سورج نکل کے اونچا آ جائے۔
اگر کسی پلید پانی کو کشید کیا جائے، ہاں اگر وہ صاف ہو جائے اور اس کے جو گندگی ہے وہ نکل جائے، تو جیسے آپ گھی کو صاف کرتے ہیں، تیل میں گندگی پڑ جائے صاف کرتے ہیں، تو ہر چیز صاف ہونے کے بعد تو پاک ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک تو جب دو تو کسی کو پتہ نہ لگے، اور جب دو تو کسی کو ذلیل سمجھ کے نہ دو۔ تیسرا، کوشش کرو کہ وہ صدقہ ہو جو ہمیشہ جاری رہے، کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی کتابیں حدیث کی لے کے دے دیں، قرآن شریف لے کے مسجدوں میں دے دیے۔ بعض مسجدوں میں وضو خانے نہیں ہوتے، وضو کی جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بنا دی۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے، وہاں نل لگوا دیے، کنویں کھدوا دیے۔ یہ مستقل صدقے ہیں، ورنہ تو اگر اللہ ایک کھجور بھی دے صدقہ کرو، کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا تو مومن بھائی کے سامنے مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا کوئی عورت بھی اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے لیے بلیڈ یا جو مرضی آئے کرے، مقصد بال ہٹانا ہے، دوا ہو یا بلیڈ ہو یا کچھ ہو، اگر عورت کے بال بندھے ہوئے ہیں لازمی کھولے اور ان کے جڑوں میں پانی پہنچے اور پھر سارے پانی پہ بدن پہ پانی بہائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ میں نے والدہ سے 15,000 روپے قرضہ لیا تھا، والدہ فوت ہو گئی، تو اب ان کے پیسے جو ہیں میرے پاس ہیں، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ کے والدہ کہ جو متعلقہ وارث ہیں شرعاً ان کو ادا کر دیں یا ان کے نام پہ صدقہ کر دیں۔ اب والد صاحب مانگ رہے ہیں، والد صاحب نے تو دیا نہیں آپ کو، ہے تو والدہ کا۔ مکے میں مکھی اور مچھر ہو بالکل مار دیں آپ۔ جو خواب ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا۔ میری والدہ بیمار تھی، فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا بھی فدیہ ادا کر دیا جائے، اور وہ فدیہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور امام صاحب کے نزدیک 5 فرض اور 1 وتر یعنی 6 کا دینا ہوگا۔ اگر ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم دوسری جگہ کام نہیں کریں گے، لیکن کمپنی معاہدے کے مطابق نہ ہمیں تنخواہ دیتی ہے، نہ ہمیں ہمارے حقوق دیتی ہے، تو ہم زندگی گزارنے کے لیے اگر دوسری جگہ کام کریں، مجبور ہیں اتنا کریں جتنا آپ کی ضرورت ہے، تو وہ اجازت ہے شرعاً۔ جب وہ بھی اپنا معاہدہ پورا نہیں کر رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ کسی کو درمیان میں ڈال کے مسئلہ حل کریں۔ اردو زبان میں نیت کرنی وہ بھی جائز ہے، لیکن نماز کی نیت زبان سے کرنی ضروری ہی نہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر۔ سگریٹ جو ہے وہ مکروہ تحریمہ ہے، حرام کے قریب۔ پان جو ہے اس میں بھی علماء کہتے ہیں اگر تمباکو ہے تو پھر، ورنہ تو کوئی حرج نہیں۔ لفظ مولانا کے کئی معنی ہیں، ہمارے ملک میں تو مستعمل ہے، لیکن عرب میں اس لفظ کو صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم، تو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر پیغمبر کو حضور، یہ ادب کا لفظ ہے۔ اگر ہم عمرہ کر چکے ہیں، کسی اور نے آپ کو عمرے کی وصیت کی کہ میرا بھی کرنا، پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے لیے کریں، اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب دے گا۔ یہاں پر جو انگلش کموڈ ہوتے ہیں ان کے استعمال کرنے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، آپ احتیاط کریں۔ یہ کیا ہے، کیوں ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اب تو ہر مریض آدمی بیچارہ کموڈ کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، اپنی اولاد کا عقیقہ نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، ایک سنت ہے، ثواب ہے، پیسہ ہوگا تو کرے گا جب ہے غریب۔ عقیقے کا گوشت غریب بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتے ہیں۔
फर्ज नमाजों के बाद दुआ मांगे तो हर नबी पाक ने हर नमाज के बाद दुआ मांगी, सिर्फ हाथ नहीं उठाए। तो बहरहाल कभी उठा लिया, कभी न उठाया, कभी अकेले أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول